اب جو بھائی نے بات کہی ہے کہ والدین کا بچوں کی تربیت، والدین کا بچوں کی تربیت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، فطری تقاضا ہے، بالکل حق ہے، مگر یہ میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں، جیسے بہت سے لوگ اپنی نئی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مراد میں تنخواہیں لیتے ہیں، کام نہیں کرتے، کیا بگڑتا ہے؟ اگر ماں باپ بھی آپ کو پھینک دیتے کہ جنم دیا ہم نے، لذت لینے کی لے لی، پیدا ہو گیا دفعہ، تو پھر کیا جیسی عورت میں ہے مولانا؟ اگر انہوں نے یہ ڈیوٹی دی ہے، دینی چاہیے تھی، تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دیا آپ کو۔ آپ نے پودے کو ہی دیکھا ہوگا کہ جو پودا ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ پھل دے، خوشبو دے، ہم اس کی رکھوالی نہیں کرتے، اس کو پانی نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ وہ اگر ہم کہیں نہیں ہم نے خوشبو، ہمیں کیا یہ پودے کی ذمہ داریاں اٹھاتے پھرے۔ اور جو بکرے کی مثال دی، بکرا میں کہتا ہوں ان لوگوں سے اچھا جن کا یہ ذہن، آپ کو نہیں میں کہتا جو سمجھے ماں باپ نے لذت کے لیے کیا تھا، ہمیں میرا مولانا صاحب یہ کبھی ذہن نہیں تھا۔ آپ بولیں گے نہیں؟ آپ نہیں بولیں، آپ روکیں گے؟ آپ کیوں آپ بول رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ نہیں، کئی حرامی ہیں جو کہتے ہیں آپ نے تو مزے کے لیے کیا تھا، ہم کو خدمت کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ سے تو بکرا اچھا، گھر کی بلی اچھی ہے، جس بلی کی آپ خدمت کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اس کو، آپ گھر میں آتے ہیں اسی وقت آپ کے پاؤں چاٹنے لگتی ہے، لوٹنے لگتی، وہ بھی احسان مند ہوتی۔ میاں صاحب تو کہے احسان مند تو ہوتا، جانور تک ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، جو ان کو چارہ ڈالتے ہیں پہچانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کوئی نہیں، جو نالائق ہیں، گدھے ہیں، وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی دی انہوں نے دی، ہم کیا احسان مانیں۔ ان کو چاہیے وہ اولاد کو نعمت سمجھ کر خدمت کریں، یہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے ہماری پرورش کی اور اپنی ڈیوٹی دی تو یہ ان کی مہربانی اگر نہ ہوتی ہم یہ سوال کرنے والے بنتے ہی کہاں، اسی وقت ختم ہو جاتے۔ انہوں نے تو لذت لے لی تھی، آپ دفع ہو جاتے، ان کا کیا بگڑا تھا اگر صرف لذت مقصود ہوتی؟ اور لذت نہیں، لذت تو آپ سمجھیں اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بونس دیا ہے کہ لوگ اس لالچ سے کریں، مقصد تو اصلی اولاد کا کہ سلسلہ دنیا میں جاری رہے، یہ ان کو پالیں، محبت کہیں، جوان کریں، مومن بنائیں، نیک بنیں، حضور کے جھنڈے تلے زیادہ امت ہو، ورنہ محض لذت مقصود ہوتی تو اسی وقت کہتا کہ بس باہر پانی گرا دو یا حمل ضائع کرا دیا کرو، کیوں مصیبت لینی بچوں کی؟ یہ سوال کرنے والے جو نا پھر نقوی صاحب پیدا ہی نہ ہوتے۔ نقوی صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں کہ بیٹوں کے حوالے سے تو ماں باپ کچھ توقع کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن آپ بیٹیوں کے حوالے سے دیکھیں کہ لوگ اعلیٰ ترین یعنی PhD MBBS اور انجینئر اور پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں، اور کبھی کسی باپ نے بیٹیوں کا پھل نہیں کھایا، وہ ہمیشہ دوسرے گھر والے ہی کھاتے ہیں۔ بالکل، یعنی اس میں یہ بھی توقع نہیں ہوتی کہ چلیں یہ بڑا ہو کے بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت صرف دین کے حوالے سے کرتے ہیں۔ بچوں سے شفقت اور محبت نہ ہوتی تو لذت تو وہ لے چکے تھے، پیدا ہوتے اس کا گلا گھونٹ دیتے کہ جان چھوڑ ہماری، کہاں تیرا علاج کراتے کریں گے۔ مل گیا، اب کئیوں کا بندہ یہ مطلب بندہ اچھی طرح کلیئر کر سکتا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ انشاءاللہ ہماری بات کو آگے پہنچائیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ یہ شیطان کے بچے جو ہیں نا، ان کے لیے ایک اور بات بھی میں ضمناً بتا دوں کہ سید اول عرب مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہو نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں ساس کا اور ماں کا بہت درجہ بیان ہوا ہے، کوئی پردہ جھکا ہوا معلوم ہوتا کہ ماؤں کا درجہ بڑا ہے۔ تو مودودی صاحب نے کہا کہ بیٹا میں لکھتا رہوں نا، لکھنے سے بات نہیں سمجھ آئے گی، جب تو اپنا بیٹا بیاہ کر بہو کر لے آئے گی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ماں جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے خیال کہ یہ بچہ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا، بہو کیا۔ جب وہ توقع نہیں پوری ہوتی تو پھر ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ تجھ کو اس وقت سمجھ آئے گی۔ اس لیے بات یہی ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے جب بوڑھے ہوں گے نا اور ان کی اولادیں یہی کہیں گے تم نے اپنے مزے کے لیے کیا تھا، پھر نقوی صاحب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ حرامی صرف پارک میں بیٹھے اور سوال کرتے رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔